بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت خاص سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے، اور آج اس کے 24ویں درس کے اندر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے۔ سو جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ سامعین محترم، اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ احسان بھی اپنے اندر بہت سارے معنی اور مفاہیم کو سموئے ہوئے ہے، اور جو احسان کرنے والا ہے وہ محسن کہلاتا ہے، اور اگر اس کی تعداد بڑھ جائے تو وہ محسنین کہلاتے ہیں۔ اور آئیے اس بات کا جائزہ ہم قرآن کریم کی آیات بینات سے لیتے ہیں۔ یہاں ہم اگر احسان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ایک احسان کا تعلق اللہ کی ذات اقدس سے ہے، ایک احسان کا تعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور ایک احسان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو تو معنی اور ہوگا، اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اگر اس کا تعلق مخلوق سے ہو تو اس کا معنی اور مفہوم اور ہوگا۔ مثلا اللہ کے لیے جب احسان کا صیغہ بولا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے 4 سوالات کیے، مین 3 سوالات جن کا تعلق اس دنیا سے ہے اور انسان کی ہدایت سے ہے۔ اس میں جو انہوں نے آخری سوال کیا، جسے امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر، امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر، امام تبریزی نے، اور ائمہ سائے ستہ کے علاوہ
کثیر تعداد کے اندر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا اور اس حدیث پاک کو ذکر کیا اور اس حدیث پاک کو روایت کیا، جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جس کے انتہائی نتیجے میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو حضور کی بارگاہ میں یہی طریق ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی سوال کیا جاتا تو صحابہ کرام عرض کرتے اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے سوال کیا مل احسان اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں مجھے خبر دیں۔ یہ الگ الگ روایات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے فرمایا مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن، اگر اس مرتبے کو تو نہ پا سکے، گویا اس مرتبے سے تو نیچے آ جائے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ اس کی بندگی اسے دیکھ کے کرنا، اس کے جلوے کو دیکھ کے کرنا، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ کے کرنا۔ اگر یہ مقام نہ نصیب ہو سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جس کی بندگی تو کر رہا ہے اس کے بارے میں تجھے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے، وہ ذات تجھے تک رہی ہے۔ اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں، یعنی اسے دیکھ کے اس کی عبادت کرنا تو یہ بالکل معدوم ہو چکا، الا یہ کہ اس کے محبوب بندے اس مقام کو پاتے ہیں، اس کے مقربین اس درجے کو پاتے ہیں۔ لیکن آج ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے وجود سے احسان کا معنی اور مفہوم نکل گیا، ہم کر عبادت رہے ہوتے ہیں لیکن جسم کو لا کے مسجد میں کھڑا کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے دل و دماغ کو کہیں اور گھما پھرا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے اور عبادت کی لذت اور عبادت کی چاشنی کے حصول کے لیے جسم کے ساتھ قلب و روح کو بھی وہاں پہ حاضر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جب تک اس کا حصول ممکن نہیں اس وقت تک عبادت کی لذت اور عبادت کی چاشنی بھی کما حق ہو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور احسان کو آئیے اور محسن کو قرآن کریم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس قرآن مجید سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 112 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب آدمی عبادت کرے تو معیار عبادت یہ ہونا چاہیے، معیار بندگی یہ ہونا چاہیے کہ فقط رضائے الہی کے لیے اپنے چہرے کو جھکایا جائے، اس کے وصل کے لیے اپنی جبین کو جھکایا جائے، اس کے قرب کے لیے اپنی جبین کو جھکایا جائے، اپنا چہرہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں رکھا جائے۔ اور یاد رکھیں یہاں وجہ کا اطلاق اس کی پوری ذات پہ ہوتا ہے، یعنی اپنا پورے کا پورا وجود اور اپنی پوری کی پوری ذات کو اللہ کے حضور بندہ جھکا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو ٹیک دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بندے کو درجہ
احسان نصیب ہوتا ہے اور مقام محسنیت پہ آدمی فیض یاب اور شرف یاب ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے شخص کا اجر اپنے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اسے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ آئیے دوسرے مقام پہ اسی معنی اور انہی مفاہیم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے سورۃ النساء اور آیت نمبر ہے 125۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہے۔ تو گویا اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکانا یہ آدمی کو درجہ احسان تک پہنچا دیتا ہے، آدمی اس سے محسن بنتا ہے، آدمی اس سے محسنین کی صف میں اور محسنین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، اس کے وصل کے لیے، اس کے وصال کے لیے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ اقدس میں سربہ سجود ہو جاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات پر تنقید کرتے ہوئے کہ آج ہم عبادت تو کرتے ہیں، بندگی تو کرتے ہیں، آج اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تو ہیں، مگر ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے، ہمارا تن نماز میں ہوتا ہے، اور ہمارا من، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی پیروی مت کرو، ایسے شخص کی اتباع مت کرو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہو، غافل کر دیا ہو، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہو، اس کی پیروی تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت ہرگز نہ کیجیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو۔ تو ذکر نماز بھی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا آقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ گویا نماز کا مقصود یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، خوشنودی رحمان ہے، وصال الہی ہے اور قرب الہی ہے۔ اگر آدمی اس سے اس کو کما حق کو حاصل نہیں کرتا تو آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ پھر اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یہی حال نہیں؟ کیا ہم اندر سے بے ذوق و بے سرور نہیں ہو گئے؟ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ تو صاحب قرآن ہو کے تو بے ذوق ہو گیا، تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، کہ تجھ پر تعجب نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔ تو خلافت الہیہ کا حامل ہونے کے باوجود، نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامل ہونے کے باوجود تیرے اندر کا ذوق جاتا رہا، تیرے اندر کا وجدان جاتا رہا، تیرے اندر کا سرور جاتا رہا، جس کے نتیجے میں تیری عبادت سے لذت جاتی رہی، تیری عبادت سے چاشنی جاتی رہی، تیری عبادت سے سرور جاتا رہا، تیرے اندر کا ذوق جاتا رہا، تیرے اندر سے خشیت چلی گئی، تیرے اندر سے خوف چلا گیا، جس کے نتیجے میں تو آج عبادت کر کے بھی عبادت کی لذت اور چاشنی کو نہ پا سکا۔
محسنین کو اگر اور محسن کو اگر قرآن سے دیکھنا چاہیں تو جہاں تک ناقص اور مختصر سی تحقیق ہے اس میں تقریباً 39 مقامات ہیں جہاں پہ محسن اور محسنین کا ذکر کیا گیا. 5 مقامات وہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسنین سے محبت کا اظہار فرمایا، اور 10 مقامات وہ ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے محسنین کو اپنی بارگاہ سے جزائے خاص دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور جزائے خاص عطا کی ہے. اور 2 مقامات وہ ہیں جہاں پر اللہ محسنین کو اپنی بارگاہ سے اضافہ کے ساتھ عطا کرتا ہے، زیادتی کے ساتھ عطا کرتا ہے، جس میں اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، جس میں اس کی جزا کو بڑھا دیتا ہے، جس میں قرب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. اور 9 وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے محسنین کو بشارت عطا کی، خوشخبری عطا کی. اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر محسن اور محسنین کا ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ کے اندر 4 مقامات پہ، آیت نمبر 58 میں، آیت نمبر 112 میں، آیت نمبر 195 میں اور آیت نمبر 236 میں. اسی طرح 2 مقامات پہ سورت آل عمران کے اندر 134 اور 148 آیات بینات کے اندر. اسی طرح النساء میں 125 آیات مبارکہ کے اندر. اسی طرح المائدہ کے 3 مقامات پہ، آیت نمبر 13، آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 93 میں. اسی طرح انعام میں آیت نمبر 84 کے اندر. اسی طرح آراف کے 2 مقامات پہ، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 61 میں. اسی طرح سورہ توبہ کے 2 مقامات پہ، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 120. اسی طرح سورت ہود آیت نمبر 115. اسی طرح سورہ یوسف کے 5 مقامات پہ، آیت نمبر 22، آیت نمبر 36، آیت نمبر 56، آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 90. اس طرح سورت النحل آیت نمبر 128 ہے، سورت حج ہے آیت نمبر 37 ہے، اور سورت قصص ہے آیت نمبر 14 ہے، اور سورت عنکبوت ہے آیت نمبر 69 ہے، سورت لقمان ہے آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 22 ہے، سورت احزاب ہے آیت نمبر 29 ہے، اور سورت الصافات ہے جس کے 6 مقامات پہ، آیت نمبر 80، آیت نمبر 105، آیت نمبر 110، آیت نمبر 113، آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 131. اور اسی طرح سورت الزمر ہے آیت نمبر 98، سورت احقاف ہے آیت نمبر 12، سورت الزاریات ہے آیت نمبر 16 اور سورت مرسلات ہے آیت نمبر 44. ان 39 مقامات کے اوپر اللہ نے محسنین اور محسن کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے. اب اللہ کے لیے لفظ احسان جو استعمال ہوا وہ اور معنی میں ہے، اور وہ عبادت کے معنی میں ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت یہ ہو کہ فقط تمہارا بدن حاضر نہ ہو بلکہ تمہارا قلب اور تمہاری روح اس کی حضوری بھی لازم ہے، جس کے لیے عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں، حضرت سلطان باہو صاحب انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے، انہی آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اس حدیث مسلم جسے امام مسلم نے ذکر کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے، دل تو نماز پڑھایو ناہی کی ہویا جے نیتی ہوں، لوگاں دے وکھاون کیتے بج بج وڑے مسیتی ہوں، ارکاں گٹے مل مل دھوویں تے تیرے دلوں نہ گئی پلیتی ہوں، باجوں مرشد کامل باہو جے نیتی مول نہ نیتی ہوں، یا باج وصال اللہ دے باہو جے نیتی مول نہ نیتی ہوں. وصال بھی نصیب ہوتا ہے
تو اس کے لیے کسی مرد خود آگاہ کی ضرورت ہے اور اس کی نگاہ کی ضرورت ہے، جس سے تزکیہ ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اگر نگاہ میں شوخی نہ ہو تو پھر دل بری کا کیا فائدہ ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے جس کے اوپر بڑے احترام سے اور بڑے پیار سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور پیش کرنا چاہتے ہیں، آج اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی بستان العارفین کے دوسرے حصے میں دیکھو تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اب اچھے طریقے سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ضرب سے اور ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے سر کو اس کے تن سے الگ کر دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کو کسی طریق سے بھی قتل تو پھر اس کے قتل میں ایک ہی ضرب لگائی جائے اور ایک ہی وار سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، دھار چیز سے قتل کرو، ایک ہی وار سے قتل کرو اور ایک ہی ضرب سے اسے قتل کرو۔ اس کا مسئلہ نہ کیا جائے کہ کبھی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کبھی اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، کبھی اس کی گردن کاٹ دی جائے، کبھی اس کا ناک کاٹ دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وار سے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم ذبح کرنے لگو تو پھر ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيَحِدَّ أَحَدَكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جب تم میں سے کوئی ذبح کرنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ یہ نہیں کہ ایسی چھری کا استعمال کرو جس سے کاٹنے میں جانور کو تکلیف پہنچے، ذبیحہ کو تکلیف پہنچے۔ یاد رکھیں جو دوسری ترتیب ہے قرآن کی، جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ احسان کا ذکر کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ حضور کے دین کو اختیار کیا جائے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احسان ہے، اور حضور کے لیے احسان کا یہی صیغہ مناسب رہے گا کہ حضور جو دین لے کے آئے اس کی پیروی کی جائے، جو شریعت لے کے آئے اس کی پیروی کی جائے، جو احکامات لے کے آئے اس کی پیروی کی جائے۔ تبھی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اسے تھام لو، اسی کو اختیار کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو اور اس سے اجتناب کرو۔ یہی ہم سب پہ لازم ہے۔ اور تیسرا مقام کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے، تو مخلوق میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، باقی مخلوقات بھی ہیں۔ زمین پہ چلو تو کیڑے مکوڑوں کا خیال کیا جائے، چیونٹیوں کا خیال کیا جائے، حشرات الارض کا خیال کیا جائے۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کو پاؤں کے نیچے روندا نہ جائے۔ اور حلال جانوروں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے اور تیز دھار آلے سے انہیں ذبح کیا جائے تاکہ رگیں کاٹتے ہوئے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں میرے مرشد کریم آپ فرماتے ہیں کہ جب
جانور کو ذبح کرنے کے لیے دین نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو تاکہ ذبح کرتے وقت ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو درد نہ پہنچے، ان کو شدت نہ پہنچے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس دین میں جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کرنے میں احسان کا حکم دیا گیا اور بھلائی کا حکم دیا گیا، تو وہ دین مومن اور مسلمان کے قتل کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ آج ہم قتال کے لیے اور ناحق قتل کے لیے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے اور جھگڑانے کے لیے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں پہلے تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے کہ میرے اس کلمے سے، میرے اس جملے سے کیا لوگوں کے اندر افتراق و انتشار تو نہیں پیدا ہوگا، جھگڑا اور فساد تو نہیں پیدا ہوگا، لوگ قتال پہ تو نہیں اتر آئیں گے؟ اس بات کو ہمیں 1,00,000 بار سوچنا چاہیے اور تب لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر اس بات کا ابلاغ کرنا چاہیے، اس بات کو فروغ دینا چاہیے۔ اور آئیے اس چیز کو بھی قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر 124 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 134 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح اگر قرآن پاک کی روح سے اس کی تائید و توثیق اور اس پہ مہر ثبت یہ آیات مبارکہ کی روشنی میں کیا جائے تو یہ زیادہ لائق اور مناسب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور تنگی میں، رنج میں، والکاظمین الغیظ اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے، اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنین کی جو علامات بیان کی ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی نشانی کہ وہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی اس کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے خیر چاہتے ہیں، اس کی مخلوق میں بانٹتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ اور دوسرا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، اگر کسی پہ غصہ آیا تو پھر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے نتیجے میں وہ ظلم، وہ تشدد نہیں کرتے، وہ لوگوں کا قتل نہیں کرتے، وہ لوگوں کو جان سے مار نہیں دیتے، وہ لوگوں پہ شدت نہیں کرتے، وہ تعصب پہ نہیں اتر آتے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی خلقت کے لیے غصے کے باوجود مہربان رہتے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں تو فی زمانہ کیا حالت ہوتی ہے ہمارے غصہ کے نتیجے میں۔ جب ہم غصے پہ اتر آتے ہیں تو نہ ہماری زبان اخلاق کے دائرہ میں رہتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ، نہ ہماری زبان، نہ ہمارے پاؤں، نہ ہمارا وجود، ہم اخلاق کے دائرہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر
نہ ہمیں اخلاق کا پتہ رہتا ہے اور نہ احسان کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ معافی اور درگزر یہ اپنے حقوق میں کی جا سکتی ہے اور یہ بندے کے اوپر لازم ہے۔ جس کا درس قرآن نے دیا، جس کا درس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، اور اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو حضور نے اپنایا کہ جس نے پتھر برسائے حضور نے اس کے لیے دعائیں کی، جس نے گالم گلوچ نکالے حضور نے اسے معاف کر دیا، جس نے گلہ شکوہ کیا حضور نے اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا، اور جس نے کوڑا پھینکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے برداشت کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن بھی دشمن نہ رہے، وہ اپنے ہو گئے۔ جب آدمی غصے کو پی جاتا ہے، درگزر کو اختیار کرتا ہے، مخلوق میں بانٹتا ہے اور ہر معاملے میں احسان کو اپناتا ہے، تو اس کا نتیجہ، پہلا نتیجہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے درجے کو پاتا ہے۔ اس کا دوسرا نتیجہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین امتی بن جاتا ہے، اور اس کا تیسرا نتیجہ وہ مخلوق کا محبوب ترین ہو جاتا ہے، گویا اللہ کا مقبول بندہ بن گیا، حضور کا محبوب امتی بن گیا، اور مخلوق کا محبوب ترین شخص ہو گیا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ اسے باتوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عملی جامہ پہنا کے قرب خدا بھی حاصل کیا جائے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیا جائے، اور مخلوق میں بھی مقبول ترین ہوا جائے۔ اس کو اپنانا اور عملی جامہ پہنانا اب ہماری ذمہ داری ہے، باتوں تک نہیں، گفتار کے نہیں، کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔